لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ مفتی صاحب، حج و عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اویس بھائی کہ جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے خالق ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا، ہمیں حکم دے دیا، وہ کام کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی حکمت ہے، ہماری بندگی کا ثبوت۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، تو یہ ہماری بندگی کا ثبوت ہے۔ اور یہی بہت بڑی حکمت ہے کہ اگر ہم اپنا بندہ ہونا ثابت کر دیں اللہ کے ہاں کہ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہم ثابت کر دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے نبی کے احکام مان کے کہ ہم آپ کے پیروکار اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کے اندر آنے والے جو اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو احکام صادر کر دیے ہیں، ان کی اگر کوئی بھی حکمت ہمیں معلوم نہ ہو تو یہ اتنی حکمت ہی کافی ہے کہ یہ ہماری بندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اب احرام ہمیں سب سے بڑا سبق اطاعت کا دیتا ہے، اللہ کہ فرما برداری۔ دیکھیں نا، آپ احرام باندھتے ہیں تو کیوں باندھتے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو احرام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح تم اب بات مان رہے ہو اور اپنے اوپر پابندیاں لگا رہے ہو، اس طرح ساری زندگی بھی تمہارے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ جس طرح تم نے احرام باندھ کے اپنے آپ کو پابندی کے اندر شامل کر لیا، اسی طرح جب تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر بھی تو تم نے ایک باؤنڈری لائن لگا دی ہے نا۔ جیسے احرام باؤنڈری لائن ہے، تو احرام سمبل ہے، گویا ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آنے کی، اور یہ ایک باؤنڈری لائن ہے کہ میں جو ہے نا اب اس کے اندر رہتے ہوئے وہ چیزیں جو احرام کے منافی ہیں وہ نہیں کروں گا، اور میں پابندیاں تسلیم کرتا ہوں۔ تو جب ہم نے کہہ دیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، تو پھر بھی تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ میں پابندیاں اسلام کی تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس طرح اور بھی بڑی ساری حکمتیں ہیں احرام کے اندر۔ یہ سب سے بڑی بات ہے جو سمجھنے والی ہے احرام کے اندر، کہ یہ ہمیں اطاعت کا سبق دیتا ہے، بندگی بجا لانے کا سبق دیتا ہے، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تابع رہنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ ہمیں تصور دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے کچھ باؤنڈری ہیں جو میرے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں، تو ان کے اندر رہنا یہ میرا وطیرہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا فریضہ ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہے کہ احرام ہمیں سادگی کا بھی حکم دیتا ہے، کہ لگژری زندگیوں سے بچ جاؤ۔ سادہ آدمی جو ہے نا وہ ہمیشہ دنیا اور آخرت کے اندر بچ جاتا ہے، لیکن جب بندہ سادہ ہوگا اس کی خواہشات سادہ ہوں گی، اس کے رہنے کا مزاج سادہ، فضول خرچی سے بچ جائے گا، اور جتنا خرچ کم ہوگا اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ تو سادگی، سادہ لباس، احرام ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ پھر احرام ہمیں سب کا ایک جیسا سفید لباس، احرام ہمیں یگانگت کا حکم دیتا ہے، ایک ہونے کا، اتحاد کا، کہ ہم سب خدا کی بادشاہت میں ایک ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ تو اس کے سامنے کوئی ہم میں سے گورا، کوئی کالا، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی زیادہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ نہیں ہے، اس کے نزدیک تو بندگی کو بجا لانا ہے، جو جتنا اس کا بندہ ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ تو احرام ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے، احرام ہمیں زہد کا سبق دیتا ہے، دنیا سے کٹ جانے کا۔ اب دیکھیں کہ اگر اپنی مرضی کے کپڑے پہنائے جاتے تو پھر تو ہر بندہ ہر طرح کی جو ہے نا وہ ہر طرح کے کپڑے پہن لیتا اور پتہ ہی نہ چلتا، رنگ برنگے لوگ۔ تو احرام جو ہے نا وہ پھر نظر آتی کوئی جو ہے نا وہ زیادہ مہنگے لباس لاتا اور دنیا کے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے، جبکہ سادہ لباس رکھ دیا گیا تاکہ یہ سمبل ہے کہ اللہ رب العزت
یہ چاہتے ہیں کہ ہم ضرورت کے لیے اپنی دنیا کو اپنائیں اور اپنے زہد کو اختیار کریں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار ہونے کے باوجود زہد کو اختیار کیا. جب آپ کے پاس مال نہیں تھا کبھی مال کے لیے ایسے نہیں کیا, مال نہیں مانگا. جب مال آ گیا تو کبھی اس کو جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھا, پھر لٹایا. دونوں اعتبار سے یہ بندے کی دو آزمائشیں ہوتی ہیں. جب مال نہیں ہوتا تو پھر اللہ اسے آزماتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا مانگتا ہے, دنیا مانگتا ہے یا اللہ مانگتا ہے, اور اللہ کی نعمتیں مانگتا ہے اخروی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دنیا نہیں مانگی, اور جب دنیا آ جاتی پھر اللہ آزماتا ہے کہ اب اسے سنبھال کے رکھتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا. تو احرام ہمیں سادگی کا بھی درس دیتا ہے, اور احرام ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہمیں کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے. دیکھیں نا, اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اپنے اپنے کپڑے پہنو, یہ کیسے سمجھ آتی ہے بات, اپنی مرضی سے لباس. تو جو امیر لوگ تھے وہ کیا کرتے, اچھا لباس پہن کے آ جاتے, اور جو غریب ہوتے وہ جو ہے نا وہ ہلکا لباس لے کے آتے. اب اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے جو ہے نا وہ سامنے کیا ہوتا کہ غریب امیر کو دیکھ کے اپنے دل کے اندر کمتری اور احساس کمتری اسے پیدا ہوتی کہ میرے پاس تو یہ اعلیٰ لباس نہیں. اللہ نے ختم کر دیا سب کا کہ ایک لباس میں اب کسی کو کوئی احساس نہیں ہوگا. تو وہ جو ہی خدا کے دربار میں پہنچیں گے تو سب ایک, امیر بھی غریب بھی, وہ دیکھ لیں نہ اس کو وہ جو ہے نا وہ کوئی پاکٹ لگی ہوئی ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی کڑھائیاں ہوئی ہیں, وہ سادہ لباس ہے. امیر غریب بھی ویسے جا رہا ہے. اب کسی کو احساس نہیں. تو یہ بھی احساس ہو سکتا تھا دوسرے کو دیکھ کے اعلیٰ لباس اللہ کے گھر کے اندر, کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کاش میرے پاس بھی ایسا لباس ہوتا. اب اللہ نے وہ ساری توجہ ہٹا دی ہیں صرف کس کی طرف, اپنی طرف کرنے کے لیے. تو احرام کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں, ان میں سے چند ایک میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار احرام باندھ کر اپنے گھر کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.